بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں زبیر علی خان۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک پاکستان کی عدالتی تاریخ کے ایک منفرد واقعہ ہوا ہے، ایک ڈرامائی سماعت اگر اس کو کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ مختصر سماعت تھی اور اس سماعت کے دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ اب اگلے آنے والے چیف جسٹس بھی ہیں، ان کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے، 17 ستمبر سے وہ چیف جسٹس کے عہدہ بھی سنبھال لیں گے، ان کی جانب سے تقریباً 20 منٹ کی طویل آبزرویشن سامنے آئی، اور اس آبزرویشن کے دوران کیا ہوتا رہا اس پر ہم بات کریں گے۔ ایک 10 منٹ کی طویل تکرار ہوئی ہے اعتزاز احسن جو پیٹیشنر ہیں اور ان کے جو وکیل ہیں لطیف کوسا اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان۔ یہ ایک انتہائی ڈرامائی سماعت تھی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل کمال پاشا جو آج کمرہ عدالت کورٹ روم نمبر 1 میں بھی آپ موجود تھے۔ فیصل بھائی، آپ نے تو بڑے عرصے سے جو ہے وہ کورٹ رپورٹنگ کی ہے، جو آج کورٹ روم نمبر 1 کا ماحول تھا، ماضی میں بھی کیا کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں، مجھے میرے ایکسپیرینس میں اس طرح کی جو تقسیم ہے سپریم کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ کے ججز کے درمیان میں، یہ کبھی اس طرح سے میں نے نہیں دیکھا، بلکہ سپریم کورٹ ایک یونیفائیڈ باڈی کے طور پہ ایکٹ کرتا رہا ہے۔ اس سے پہلے ثاقب نثار صاحب کے دور میں ہم نے دیکھا، آصف سعید کھوسا کے دور میں دیکھا، اس سے پہلے دیکھا کہ ایک یونیفائیڈ باڈی کے طور پہ۔ لیکن اچھا، یہ ایک جو کنٹروورسی چل رہی ہے نا پچھلے کافی عرصے سے، خاص طور پہ جو 2-3 اور 3-4 کا جو ایک کنٹروورسی سٹارٹ ہوئی ہے، اور اس کے بعد سے اچھا پھر ججز نے اس امپریشن کو ڈسپیل کرنے کی بھی کوشش کی۔ انہوں نے کہا نہیں جی، ہمارے درمیان کوئی اس طرح کا نہیں اختلاف، ہمارے درمیان فکری اختلاف ہو سکتا ہے، ذاتی اناد نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں، اس طرح کی باتیں بھی انہوں نے کی۔ لیکن آج جو ہم نے دیکھا یہ اس کی کلمینیشن ہے، ایک اس کا ایکسٹریم پوائنٹ ہے جہاں پہ آ کے یہ چیز، اور آپ دیکھیں کہ 16 مئی سے فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، جو مستقبل کے چیف جسٹس ہیں، نامزد چیف جسٹس، وہ کسی بینچ کی سربراہی نہیں کر رہے تھے، کسی بینچ میں نہیں بیٹھ رہے تھے، اور اس سے قبل بھی ہم دیکھیں تو جو اہم سیاسی نوعیت کے مقدمات تھے، بڑے بڑے مقدمات تھے، ان میں وہ ان بینچز کا حصہ نہیں تھے۔ تو پھر 16 مئی کے بعد سے وہ تو بالکل چیمبر ورک تک محدود ہو گئے، اور اس کی وضاحت بھی آج انہوں نے کی ہے کہ وہ کیوں چیمبر ورک کی طرف گئے ہیں۔ لیکن کافی آج غصے میں نظر آئے ہیں قاضی فائز عیسیٰ، جس طریقے سے انہوں نے اعتزاز احسن کافی سینئر وکیل ہیں، اور ان کو بھی انہوں نے سب کیا اور کہا ہے کہ آپ جو لینگویج ہے وہ درست لینگویج استعمال کریں۔ یہ آپ نے جس طرح کہا کہ گھر میں بھی رنجشیں ہو جاتی، تو انہوں نے کہا کہ یہ گھر نہیں ہے، یہ آئین کا معاملہ ہے۔ لیکن تھوڑی سی ان کی بات میں، قاضی فائز عیسیٰ کی بات میں مجھے کنٹرڈکشن بھی نظر آئی ہے۔ ایک طرف انہوں نے کہا ہے کہ میں آئین اور قانون کی پاسداری کرتا ہوں، میں نے قانون کی جو ہے نا اس کے تحت حلف اٹھایا ہوا ہے، تو اس کو میں فالو کروں گا۔ دوسری طرف سپریم کورٹ جو جس فیصلے کا وہ حوالہ دے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ پروسیجرل بل جو کہ معطل ہو چکا ہے، جس کے اوپر سپریم کورٹ کا ہی اسٹے ہے، تو سپریم کورٹ کا وہ آرڈر وہ نہیں مان رہے، اور جو قانون بن چکا ہے پارلیمنٹ سے اور اس کے اوپر ایک فیصلہ آ گیا، اس فیصلے کو نہیں مان رہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی وہ قانون کے اوپر آپ فیصلہ کریں، اس کے بعد پھر ساری چیزیں ہوں گی۔ بنیادی طور پہ انہوں نے اپنے وہ جو حافظ قرآن والا ایک ڈیسیژن تھا، اس کا وہ ریفرنس دے رہے تھے، جس میں انہوں نے جو از خود نوٹس اختیارات مقدمات ہیں ان کی سماعت کے اوپر ایک سٹے آرڈر جاری کیا تھا۔ اب اس سٹے آرڈر کے جاری کرنے کے بعد پھر سپریم کورٹ رجسٹرار نے ایک سرکولر جاری کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ آپ اس آرڈر کو ڈسریگارڈ کر دیں۔ اس کو ڈسریگارڈ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک ریویو کے لیے ایک 6 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا۔ اچھا، یہ بات ویسے ان کی ٹھیک تھی کہ جو 6 رکنی بینچ تشکیل دیا، ایسے ریویو کبھی ہوتا نہیں ہے۔ ریویو جب بھی ہوتا ہے وہ سیم بینچ ہی سنتا ہے، سیم نمبر آف ججز ہوتے ہیں، سیم ججز ہوتے ہیں جو ریویو سنتے ہیں، لیکن 6 ججز اور آ گئے، انہوں نے آ کے اس کیس کو ختم کر دیا۔ تو یہاں تک ان کی جو بات تھی۔ لیکن اچھا زبیر، میرے لیے جو سب سے بڑی ایک ہے نا الجھن، کہ کیا سپریم کورٹ کے جو فیصلوں کی جو لیجیٹیمیسی ہے، جو اس کی اثر پذیری ہے، یا اس کی جو ایک پورے ملک میں جو ایک مانا جاتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ سے ایک ڈیسیژن آ گیا، اب جب سپریم کورٹ کے اندر اس طرح کی ایک کشمکش ہوگی، تو کیا سپریم کورٹ کے فیصلوں کی لیجیٹیمیسی جو ہے
یہ متاثر نہیں ہوگی، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اس کے علاوہ جس طریقے سے جو لائرز ہیں جی انہوں نے بارہا یہ درخواست کی ان سے کہ یہ جو معاملہ ہے ملٹری کورٹس کا، اس کے اوپر آپ کو کوئی نہ کوئی کارروائی کرنی ہوگی. بالکل. اور جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ میں بینچ سے معذرت نہیں کر رہا، بلکہ میں بینچ ہی نہیں مانتا یہ، بالکل. کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو فیصلے کے اوپر سٹے دے رکھا ہے تو اس کا فیصلہ جب تک نہیں ہوگا تو کوئی بینچ بھی جو ہوگا وہ غیر قانونی ہوگا. اس کا تو یہی مطلب ہوا. تو اس فیصلے کے بعد اب تک سپریم کورٹ جتنے بھی بینچز بنا چکا ہے تو پھر اس کی لیجیٹمیسی کیا ہوگی؟ بالکل صحیح بات ہے. اس کے اوپر پھر کس طریقے سے سپریم کورٹ نمٹا جائے گا. اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے جس طریقے سے سپریم کورٹ ایک اتنا بڑا آئینی ادارہ ہے. بالکل. اور جس طرح وہاں کے آئینی ادارے کے اندر تقسیم ہے، یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھی نوید تو نہیں ہے، اچھی بات تو نہیں ہے پاکستان کی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ لوگوں کے جو بیسک رائٹس ہیں ان کی گارڈین ہے، اور وہ وہاں سے جو آپ کے سارے جو قوانین ہیں ان کی تشریح کی جاتی ہے. لیکن جب ایک اس طرح کی ڈیوائڈ آ جائے گی تو پھر جو ایک عام پبلک ہے، کیونکہ سارے ملک کی نظریں ہوتی ہیں سپریم کورٹ کے اوپر. دیکھیں یہ ڈیوائڈ جو سامنے آئی ہے اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہو ہی نہیں رہا. بالکل صحیح بات. نہ لوور کورٹ سے عدالتوں فیصلوں پر عمل درآمد ہو رہا ہے، نہ ہائی کورٹ کے فیصلوں کے عمل درآمد ہو رہا ہے. جی جی. سپریم کورٹ کے ایون اپنے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور سپریم کورٹ بھی اس بات پر کچھ نہیں کر سکتی. ہم نے دیکھا کہ ماضی میں جب سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا تھا بالکل تو بہت سارے توہین عدالت کی کارروائی، توہین عدالت، اور اس توہین عدالت کی زد میں پاکستان کے وزرائے اعظم زد میں آ چکے ہیں. بالکل ایسی بات ہے. اور اب انہی عدالتوں کے فیصلے جو ہیں وہ بے وقت ہو گئے ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ ججز میں اتنی بڑی تقسیم ہے. تو اس تقسیم کے دوران آپ بھی وہاں پر موجود تھے. جی جی. تو جو ججز کے چہروں کے تاثرات تھے وہ بھی بڑے دلچسپ تاثرات تھے اس وقت. اچھا یہ ویسے نا میں تو کیونکہ ہم لوگ جاتے ہیں تو ایک گروپ آف ججز ہے جو ایک بینچ میں بیٹھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو میری ایک ذاتی فیلنگ ہے، کیونکہ نہ تو میں کوئی اس پہ اتھارٹی رکھتا ہوں، نہ میں کوئی لیگل ایکسپرٹ ہوں، لیکن مطلب مجھے ایک فیلنگ آتی ہے کہ انکلوژن ہونا چاہیے نا، کہ آپ بینچز کو روٹیٹ کریں مختلف ججز کو، اور پھر اس کو، لیکن اب ایک بینچ بن جاتا ہے، وہی ججز ہر کیس کو سن رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے ایسے لگتا ہے جیسے ایلینیٹڈ ہو چکے ہیں. تو جب وہ ایک بینچ میں آتے ہیں تو پھر وہ ان کے جو تاثرات ہوتے ہیں ایک دوسرے کی پریزنس کو لے کے، آج جیسے اعجاز الاحسن صاحب کے چہرے کے تاثرات تھے، جسٹس منیب اختر صاحب کے چہرے کے تاثرات تھے، اور چیف جسٹس وہ مسلسل اپنی کرسی پہ دراز ہو کے تو اپنی ٹانگ ہلا رہے تھے مسلسل. تو وہ ایک نظر آتا ہے کہ ان کی باڈی لینگویج سے نظر آتا ہے کہ جیسے ان کے اندر ایک تناؤ ہے، ایک کشمکش ہے، اور وہ چیز جو ہے وہ نظر آتی ہے. تو میرا خیال ہے، اچھا اس سے پہلے ہم نے کبھی ایسے نہیں دیکھا، ایون افتخار چودھری صاحب، آپ کتنے بڑی کنٹروورسی جنریٹ ہوئی، پھر ججز نے ریزائن کیا، پھر کیا کچھ ہوا اس میں. لیکن اس طرح کی جو تقسیم ہے، آئی تھنک میں نے اپنی لائف ٹائم میں، جو سینئرز ہیں ہمارے وہ بتاتے ہیں کہ جب 97 میں اس طرح سے ہوتا تھا یا اس سے پہلے ہوا تھا اس دفعہ، لیکن میں نے اپنی لائف ٹائم میں یہ پہلی دفعہ اس طرح کی چیزیں ایکسپیرینس کی. ہم دیکھ رہے تھے کہ جو 9 رکنی بینچ ہے ان میں سے ایک جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہ اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے ہیں. ہاں. اور چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بیٹھ جائیں. ہاں. تقریباً کوئی میری جو نظریں تھیں وہ سامنے جو دیوار کے اوپر سوئی گھڑی لگی ہوئی ہے اس کے اوپر ٹکی ہوئی تھی. تو میں دیکھ رہا تھا تقریباً کوئی 1.5 منٹ وہ کھڑے رہے ہیں. ہاں. جسٹس قاضی اور وہ بڑے تنگ ہو رہے تھے اعتزاز احسن کے آرگومنٹس، کیونکہ اعتزاز احسن نے وہاں پہ ایک جرگے کا ماحول بنا دیا تھا. ہاں. انہوں نے کہا کہ میں اتفاقاً عمر میں بھی آپ سب سے بڑا ہوں، اور بڑے بھائی کی طرح میں آپ لوگوں کو چھوٹے بھائیوں کا مشورہ طرح دے رہا ہوں کہ جب باہر سے آپ کے اوپر حملہ ہو رہے ہیں تو آپ گھر کے ماحول جو ہے وہ گھر کے اندر سیٹل کریں. تو یہ اس کے اوپر بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کو تھوڑا سا یہ بات ناگوار گزری ہے. انہوں نے کہا جی یہ گھر نہیں ہے، یہ آئین ہے. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک بار میں آئین توڑ دوں اگلی بار پھر اس کے اوپر کر لوں گا. تو خیر یہ بڑی دلچسپ سماعت رہی اور تاریخی سماعت تھی. سماعت اچھا لیکن یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو انٹرجیکٹ کروں گا. پھر اس کے بعد جو ایک اور اسٹیپ ہوا، اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ کہہ کے نکل گئے کہ میں تو اس بینچ کو ہی نہیں مانتا، لیکن اس کے تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد نیا بینچ آ کے بیٹھ گیا. ٹھیک ہے. اچھا انہوں نے ریکیوز بھی نہیں کیا،
انہوں نے کہا کہ میں ریکیوز نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، لیکن اب یہ جو 7 رکنی بینچ ہے اس کی لیگل سٹینڈنگ کیا ہے؟ اچھا یہ دیکھیں، ویسے یہاں پہ ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جب قاضی فائز عیسیٰ جو خود وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں بینچ کو بینچ ہی نہیں مانتا کیونکہ جو ججز کے اختیارات کا قانون ہے اس کے اوپر اسٹے دے رکھا ہے، اس اسٹے کو ختم کیا جائے یا اس کا فیصلہ دیا جائے، اس کے بعد دیکھا جائے گا. بالکل. لیکن اٹارنی جنرل جو ہیں انہوں نے بینچ کے اوپر اعتراض نہیں کیا. یہ بڑا دلچسپ بات ہے کہ جب بینچ دوبارہ آیا 1.5 گھنٹے بعد تو جسٹس منصور علی شاہ انہوں نے خود کہا کہ اگر کسی کو اعتراض ہے میرے بیٹھنے پر تو وہ بتا سکتا ہے. نہیں، اس میں آپ تھوڑا سا اگر دیکھیں کہ اٹارنی جنرل نے ایون وہ جو بینچ سماعت کر رہا تھا آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف درخواستوں کی، اس میں اٹارنی جنرل نے اعتراض اٹھایا 2 ججز کے اوپر، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے دلائل دیے اس میں. اچھا، اسی طریقے سے جو پنجاب الیکشن کا کیس تھا اس میں بھی جو بینچ کی کمپوزیشن تھی اس پہ اعتراض اٹھایا گیا اور کہا گیا کہ یہ فل بینچ سنے. اچھا، اسی طرح سے الیکشن کمیشن نے جب اپیل فائل کی پنجاب الیکشن کے حوالے سے، اس سے پہلے تک، اچھا، اور پھر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ تو پہلے ہمیں سیریس ہی نہیں لے رہے تھے، تو اب یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے ہمیں سیریس لینا شروع کیا ہے اور آپ نے اپیل فائل کی ہے. تو گورنمنٹ کا جو رویہ ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا گورنمنٹ لچک دکھا رہی ہے. وفاقی حکومت، اٹارنی جنرل کا جو رویہ ہے، کیونکہ وفاقی حکومت کی نمائندگی کرتے ہیں، تو وہ اعتراض تو کرتے ہیں بینچ کے اوپر اور اپنی جو فیلنگز ہیں وہ بھی ریکارڈ کرواتے ہیں، لیکن بائیکاٹ نہیں کرتے. پارلیمنٹ کا فلور جو ہے وہ ججز کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، لیکن جب ججز کے سامنے ان کے وکیل یا خود سیاستدان پیش ہوتے ہیں تو وہ بڑے مؤدبانہ انداز میں گزارشات ان کے سامنے رکھتے ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ججز کے اختیارات کے قانون کا دفاع آج بھرپور کیا، لیکن اٹارنی جنرل نے جو ہے وہ بینچ، جو نیا بینچ بنا ہے اس کے اوپر ابھی تک کوئی اعتراض نہیں کیا. کیا پتہ کہ کل وہ اس حوالے سے کوئی اعتراض اٹھا لیں. تو آج کی جو تاریخی سماعت تھی، جو ایک ڈرامائی سماعت تھی، اس کا احوال ہم نے آپ سے شیئر کیا. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ vnews.pk.